گفتگو میں حیا سے کیا مراد ہے؟ میں خصوصی طور پہ چاہوں گی کہ اس کو آپ ضرور بریک ڈاؤن کریں. دیکھیے اس کے کئی اینگلز ہیں. اس کا ایک اینگل تو وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب میں حضرت یعنی ہمیں ازواج مطہرات کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب مردوں سے بات کریں تو لوچدار انداز میں گفتگو نہ کریں. یعنی گفتگو جو ہے وہ بڑے فارم انداز میں کرنی چاہیے. لیکن اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کو اگر ہم دیکھیں تو حیا کی وجہ سے انسان غیر ضروری الفاظ استعمال نہیں کرتا. بیہودہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی گفتگو میں الفاظ کا استعمال بھی احتیاط سے ہوتا ہے. بڑے چھوٹے کی جو حیثیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے. گفتگو میں یعنی آپ یہ دیکھیں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں ایک صحابی نے کوٹ کیا کسی دانا کا قول. تو صحابی رسول نے کہا میں تجھے اللہ کی رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے کسی دانا کے قول کے بارے میں بتاتے ہو. یعنی اتنا زیادہ ٹو دا پوائنٹ ہونا. کس کا مقام اونچا ہے بڑا ہے اس کے بعد کسی کی بات کی ضرورت نہیں تو بلا ضرورت بات بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ حیا کو ہمیشہ چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں کیونکہ اپوزٹ اتنا کچھ ہے کہ سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ گفتگو میں بے احتیاطی کی وجہ سے زبان جھوٹ بولتی ہے, تانے دیتی ہے, زبان دل آزاری کرتی ہے, زبان کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہے. کمیونیکیشن میں اگر پرابلم ہو کسی بھی نوعیت کا, یعنی آپ بالکل ٹھیک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر مروت نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے, آپ کو احساس نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی بھی رسپیکٹ ہے, تو آپ کی کمیونیکیشن چینج ہو جاتی ہے. حیا آپ کو کسی بھی انسان سے بات کرتے ہوئے ایک لمٹ میں رکھتی ہے اور وہ لمٹ وہ باؤنڈری ہماری نہیں ہمارے رب کی باؤنڈری ہے کہ وہ چیزیں جو حیا کے منافی ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو گفتگو کے حوالے سے یعنی irrelevant گفتگو, چیٹر باکس بنے رہنا, فضول گفتگو کرنا, گپ شپ کرنا, لا یعنی بات چیت. پھر آپ دیکھیں اس سے اوپر اٹھ کے تو بہت کچھ ہے نا, یعنی عزتوں کی دھجیاں اڑا دینا اور جب کبھی بات کرنا تو کسی کا مذاق اڑانا, کسی کے کوئی نہ کوئی خرابی پوائنٹ آؤٹ کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرلی یعنی انسانی تعلقات معاملات کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں. کہتے ہیں نا تلوار کا زخم بھر سکتا زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو گفتگو میں اتنی زیادہ احتیاط ضروری ہے. استاذ ہمارے معاشرے میں تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ, بہت کم موقع ملتا ہے کہ انسان پبلک اسپیسز پہ ٹریول کر رہا ہو. نارملی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں, فیملی کے درمیان ہوتے ہیں. باقی ابھی میں ریسنٹلی ٹریول کر رہی تھی تو 2 افراد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پلین میں. اب آوازیں کیونکہ آتی ہیں آپ کو, تو میں نے دیکھا وہ ایک گفتگو میں تقریباً انہوں نے کوئی مور دین 100 ٹائمز ایک بہت ابیوز لینگویج یوز کی. وہ اب سیاسی گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں ہر دفعہ وہ ایک گالی دیتے تھے اور پھر بات شروع کرتے تھے. تو یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو ابیوسو لینگویج یوز کرنا کو بڑے بڑے کاروباری حضرات بیٹھتے ہیں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آفیسز میں لوگ بیٹھتے ہیں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس کو برا تو جانا جاتا ہے لیکن آپس میں مرد حضرات جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اتنی ابیوسو لینگویج, نارمل گفتگو ہو رہی ہے سیاسی اینگلز کے اوپر اور اکنامک سینیریوز کے اوپر اور ہر بات میں ایک جملہ بیچ میں آ جاتا ہے, تو یہ کتنا انفارچونیٹ ہے. اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پہلی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ بات ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو. تو بے حیائی تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو اصل میں تو یہ حیا نہ کرنا ہے. انسان کے اندر حیا نہیں ہے. جس انسان کے اندر حیا نہیں وہ انسان نہیں ہے, انسانیت کے مقام سے اتر جاتا ہے.